السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آتے ہیں خطابت کے موضوع، مضمون اور اس کے پیغام کی طرف۔ اس سے پہلے یہ مقدمہ سماعت فرمائیں، اس کائنات کی ضرورتوں اور انسانی مسئلوں میں یکسانی نہیں، ان میں لحظہ بلحظہ تبدیلی ہوتی چلی جاتی ہے اور علم و نظر اس مسافت میں ساتھ ہوتے ہیں۔ مثلاً دیہات کے زمانے اور آج کے زمانے میں بعد المشرقین ہے۔ انسان کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا؟ انسان کا ابتدائی دور، اس کی بو کلمونیاں، اس کے تغیرات، قبائلی زندگی سے مسافتی زندگی کا ظہور، اس عہد کا تنوع اور اس کی رنگا رنگی، بادشاہتوں کا نظام، انسان پر انسان کی حکمرانی کے مختلف سانچے، علم و نظر کے ارتقاء کی تدریجی افتاد، فرمان روائی کے تصادمات، ایک نظام سے دوسرے نظام کی پیدائش، صنعتی انقلاب کا نشو و ارتقاء، سرمایہ داری کی پیچ در پیچ مشکلیں، ریاست کے تصوراتی نظریے، فرد و جماعت کے تحت حقوق و فرائض کا تعین، شخصی حکمرانیوں کا ابطال، جمہور کی فرما روائیوں کا اجلال، قومیتوں اور وطنیتوں کے نظریے، عالمی انسان کے تصور کا پھیلاؤ، عالمی معاشرے کی تحریکیں، علم کے نئے افق، مسائل حیات کے مرغزار بہار و خزاں کا طلوع و غروب، غور و فکر کا جدید و قدیم سفر، تعلیم کے جادے، ادب کی محرابیں، سیاست کا بحر ناپید کنار، اس کی لا تعداد موجیں، ان کا مد و جزر، عصری رجحانات، فکری سلسلے، تہذیبی جہد، معاشی اضطراب و انقلاب، انفرادی وجود کی اجتماعی لہریں اور جدید و قدیم کی آویزش کے منفی و مثبت نتائج۔ آخر یہ کیا ہیں؟ مسائل و مباحث کا ایک غیر مختتم انبار ہے۔ ہم ایک ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں کہ وقت نے سائنس کے بل پر کرۂ ارضی کی تنابیں کھینچ کر ایک عالمی معاشرہ پیدا کر دیا ہے۔ آج کا انسان قومیت و وطنیت کی عصبیتی خانوں میں تقسیم ہو کر بھی احساس تصور کے اعتبار سے ذہنی وحدت کا شہری ہے۔ ادھر قومی و وطنی سیاست مختلف نظامہائے فکر کی بدولت اتنی ہمہ گیر ہو چکی ہے کہ ایک خطیب و مقرر کے لیے ہر روز نیا موضوع اور ہر آن نیا مضمون پیدا ہوتا ہے۔ ہر صبح کے اخبار اتنے مسائل آتے ہیں کہ غور و فکر کے دائرے، نقد و نظر کے سلسلے اور اظہار و بیان کے مارکے پھیلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خطابت کئی خانوں میں بڑھ چکی اور فنی لحاظ سے وسیع ہو گئی ہے۔ انسانیت اور خطابت دونوں سفر کر رہے ہیں اور دونوں ہوا کے دوش پر اڑ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہم اونٹوں اور رتھوں پر سفر کرتے تھے۔ شاہی سواری کے لیے رتھ تھے، عام انسانوں کے لیے بیل گاڑیاں، گدھا گاڑیاں تھیں۔ اب زمانہ ان سب کو چھوڑ چکا ہے۔ قافلہ نہیں رہا کہ ہدی خوانی کریں یا محمل سجا لیں، گھوڑے سواری نہیں رہی کہ شہ سوار کہلائیں، اصل اڑ گیا، نقل رہ گئی۔ اب ان کی رونق زبان و ادب کے محاوروں میں اور ان کا استعمال ماضی کے ذہنی و تہذیبی ورثے کی لسانی روایتوں کو منتقل ہو چکا ہے۔ پہلے ان کا تعلق میدان سے تھا، اب وجدان سے ہے۔ آج زمانہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ بہت سے ادبی محاورے اور بیسیوں ضرب الامثال زبان سے خارج کر دینے کی چیز ہو چکی ہیں۔ ان کا دور لد گیا اور ان کی ضرورت ہی نہیں۔ اب وہ آثار قدیمہ کی طرح زبان کے فرہنگ میں رہ گئی۔